الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کو لائق ہے جو اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے تا قیامت ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے موضوعاتی مطالعہ کا سبق قرآن مجید پڑھا ہے۔ اس سبق میں ہم نے قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے فضائل کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کا سبق نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کو ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے 3 سوالات آپ کے مشقی سوالات اس سبق کے آخر پہ دیے گئے ہیں، تو ہم نے بھی اس لیکچر سیریز کو ان سوالات کے مطابق ہی تیار کیا ہے تاکہ آپ کے امتحانات کی تیاری بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ تو اس لفظ کے اندر جو لفظ محبت ہے اس کا مفہوم جاننا ضروری ہے۔ عربی زبان میں محبت دل سے کسی چیز کو چاہنے اور کسی چیز کی طرف دلی میلان کو محبت کہتے ہیں۔ اب یہ سوال جو یا اس سبق کے اندر جو بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، تو اللہ سے محبت کیوں کی جائے؟ تو اس لیے کہ اللہ کی ذات مبارکہ اس کائنات کی پیدا کرنے والی ہے، اس کی مالک بھی ہے، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو وہ رزق بھی دے رہی ہے، اور اس کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس کی محبت ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اعتراف کرتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اسی سے محبت کریں۔ اب سوال وہی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں کائنات کے اندر، تو ایک کرسی، ایک میز، ایک مٹی کا پیالہ، اگر یہ اتنی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزیں بھی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، کسی کے بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، تو ممکن ہے کہ اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان، یہ اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج، یہ توانائی کا اتنا بڑا ذخیرہ یہ سورج جو ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کائنات کے اندر موجود دیگر ہر ایک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ بھی خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہوں گی، ان کو بھی ضرور بضرور کسی نے بنایا ہوگا۔ اور پھر آپ یہ بھی ملاحظہ کریں کہ یہ صرف بنا نہیں دیے بلکہ آپ ان کے اندر بھی ایک ڈسپلن نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ چاند کے مدار میں جا گھسے، اور نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ اور اسی طرح یہ تمام کے تمام جو سیارے ہیں، فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو غرض ہمیں یہ کائنات میں موجود نشانیاں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور جب ہم نے اس کو اپنا خالق مان لیا، اپنا مالک مان لیا، تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم محبت بھی صرف اور صرف اسی سے کریں۔ انسان کی عظمت بڑائی اسی بات میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے۔
محبت میں سرشار رہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جس کا کھاتے ہو اسی کا گاؤ۔ جب کی تمام نعمتیں استعمال کر رہے ہو، اس کی تمام انعامات کو صبح دوپہر شام وصول کر رہے ہو، تو پھر تمہارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ تم پھر اسی کے آگے جھکو، اپنی گردن اپنا سر اسی کے آگے جھکاؤ۔ تو انسان سے اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہ ہیں کہ جب میں نے اے انسان تجھے پیدا کیا ہے تو تو پھر عبادت بھی میری ہی کر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار ایک ہی معبود ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو جب تم نے اس کو مان لیا اپنا خالق اپنا مالک، تو ضروری ہے کہ حکم بھی اسی کا مانو۔ آنکھیں اگر اس نے دی ہیں تو یہ اسی کی رضا کے مطابق دیکھنے لگیں۔ کان اگر اس پروردگار عالم نے عطا فرمائے ہیں تو یہ کان بھی اسی کے فرامین کو سنیں اور اس کو قبول کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عقل دی ہے تو یہ عقل بھی اسی پروردگار کی قدرت طاقت اور ذات پر غور و فکر کریں۔ دیکھیے انسانوں میں اور جانوروں میں فرق جو ہے وہ کس کا ہے؟ عقل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل نہیں دی، ہمیں عقل دینے کے لیے سمجھ دی ہے۔ تو چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کیٹیگری میں ڈال سکتے تھے، لیکن یہ اس نے ہم پر انعام کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اسی کے حکم کو قبول کریں، دی ہوئی عقل اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے اس کی قدرت طاقت اور ذات مبارکہ پر غور و فکر کریں۔ اسی طرح سے انسانی سوچ بھی اس بات کی دعوت انسان کو دیتی ہے کہ دیکھیے اگر کوئی انسان ہم پر کوئی چھوٹا کر دے تو ہم ساری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھتے ہیں اور اس احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ایک پروردگار عالم جو پل پل انسان کے اوپر احسانات کیے جا رہا ہے، انسان کی آسائش آرام کا خیال رکھے ہوئے ہے، تو پھر محبت بھی سب سے زیادہ بڑھ کر اس سے ہو۔ تو ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، ہم نے جو ایمان قبول کیا ہے تو ہم پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم محبت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبہ کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ تو حیرت سے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بھی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے اور بغیر کسی لین دین کے صرف اور صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، یعنی اللہ کے لیے ہی ان کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس محبت کی علاج رکھی کہ انہیں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا قیامت کے دن کہ انبیاء اور شہداء بھی اس پر رشک کریں گے۔ پھر اسی طرح سے ایسے لوگ جو باہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں وہ میرے بندے جو میری جلال کی وجہ سے باہمی محبت کرتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے بندوں کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔ یہ کتنا پروٹوکول اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، اور اس پروٹوکول کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے یا بہت زیادہ حسین ہے یا وہ بہت صاحب اقتدار لوگ ہیں، نہیں، اس کی وجہ صرف کہ وہ باہم اللہ کے لیے محبت کرتے تھے دنیا میں۔
اسی طرح سے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کو، اور جس عمل میں محبت نہ ہو تو وہ عمل بھی کھوکھلا ہے، خالی ہے اندر سے. یعنی جس طرح سے بادام ہے، جو اصل چیز ہے وہ اس کی گری ہے، اگر بادام کو آپ نے توڑا اس کے اندر سے کچھ بھی نہ نکلا یا کوئی خراب سی کوئی چیز نکل آئی، تو اسی طرح سے اگر کوئی عمل انسان اللہ کی محبت کے بغیر کر رہا ہے تو اس کی مثال بھی اسی کھوکھلے اخروٹ بادام کی طرح ہے. تو فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو روکا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. تو یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سب سے افضل ترین عمل قرار دیا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کا، دوسرے نے کہا جہاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کسی سے ناراض ہونا ہے. عزیز طلبہ، یہ سبق سے ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کی جائے اور اللہ ہی کے ساتھ کسی سے دشمنی رکھی جائے، یعنی اس کی دشمنی کی وجہ کوئی ایسا یا کوئی اور وجہ نہ ہو، نفرت کی وجہ صرف یہ ہو کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو ٹھکراتا ہے، ان کا مذاق کرتا ہے. اسی طرح اللہ سے محبت کا تقاضا ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے اور پوری دل جمی سے اس پر عمل کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں عطا فرما دیے ہیں. ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ نازل فرما دیا ہے تا قیامت تک. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ہدایت کا ذریعہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں اتارا ہے، جس پر ہم عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیاب اور آخرت میں اس کے عذاب سے نجات پا سکتے ہیں. اللہ کے حضور کامیابی کے لیے، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی شدید ترین محبت ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت کو ہی اپنا حقیقی کارساز اور خالق مانتے ہوئے اس کی فرما برداری بھی کی جائے. تو ایسا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرے. ہمارا اگلا جو سبق ہے یا سوال ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اگلا سوال ہمارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا مراد ہے، اور یہ سوال کو تھوڑا سا بعض دفعہ چینج کر کے یا ریفریش کر کے بھی پوچھا جاتا ہے. قرآن و حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کریں. تو بعض دفعہ یہ سنگل سوال دے دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کے ساتھ اگلا سوال جو ہم ابھی پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا مراد ہے، بعض دفعہ اس کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے. تو کبھی یہ دو سوال اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، کبھی الگ الگ پوچھے جاتے ہیں. تو ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے. آپ کی محبت کا جو مفہوم تھا وہ ہم نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ذکر کیا کہ محبت دلی چاہت اور دلی میلان کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں. تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ادب و احترام کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی عزت و احترام کا بھی حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ وسلم کے احسانات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ کتنا عظیم الشان ہم کو اللہ اور اس کے فرشتے بجا لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کام کو اللہ اور اس کے فرشتے سر انجام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو اگر تم بھی عزت و وقار چاہتے ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں برتری اور تو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی ہمیں اپنے ساتھ محبت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اڈاپٹ کیا، قبول کیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، تو قیامت کے دن یہ محبت اس کو جنت میں بھی لے جائے گی۔ اسی طرح سے ایک دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں بڑی جلدی ہے، تم نے اس کے لیے بتاؤ کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن بھی تمہیں ان کی قربت اور ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ صرف محبت پر ہی کام نہ چلایا جائے، ساتھ ان کی اطاعت بھی کی جائے، ان کی فرما برداری بھی کی جائے۔ ہم اس کو اگلے سوال میں ڈسکس کریں گے۔ تو مختصراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی جائے اور اس محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ اسی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر برتری حاصل ہو۔ جب ان کا فرمان آ جائے تو پھر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت ختم ہو جائے، بس وہی اپنی چاہت مانا جائے، ان کی خواہش کو ہی اپنی خواہش قرار دیا جائے اور ان کی پسند کو ہی اپنی پسند مانا جائے۔ تو اس سوال کا حاصل کلام یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ اگر کوئی شخص خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر ان کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اس سے یعنی اگلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ تو یہ وہی سوال میں نے جس طرح سے بتایا کہ کئی دفعہ الگ دے دیا جاتا ہے اور کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کیوں ضروری ہے، اس طرح سے سوال دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح سے سوال آئے گا کرنا ہے اطاعت کو الگ سے لکھنا ہے۔ اب ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو ذکر کریں گے۔ اطاعت کا لغوی مطلب ہے تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، حکم ماننا، کسی حکم پر چلنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیرا ہونے کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ ہے اور دوسرا اس کی نافرمانی کا راستہ ہے۔ تو انسان عقل اور شعور کے باوجود بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کے چنگل میں آ کر وہ گمراہی کے راستے کو اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس کو ڈائریکٹ تو تعلیم نہیں دی، لیکن انبیاء کرام اور رسول ہر دور میں بھیجے ہیں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ ان انبیاء میں حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت اور ان کی اطاعت کو ایمان کا درجہ قرار دیا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا۔ قرآن مجید میں بارہا مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح سے ایمان کی لذت کے حصول کے لیے لازمی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دل و جان سے رسول تسلیم کیا۔ اور اسی طرح سے اسلام کی نافرمانی کی، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح اشارہ دے دیا، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے وہ جہنم میں پڑے ہوئے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ اے کاش علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، ان کی بات کو مان لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بلکہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اگر محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرے۔ تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخش۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ جب تم اطاعت کی طرف چلو گے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر تمہارا دل چاہے ادھر ان کی بات کو مان لیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تمہارے دل اور خواہش کے خلاف آ گیا، وہاں پر تم خاموشی سے ان کے حکم کو چھوڑ کر نکل گئے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس پر تنگ دل نہ ہو، بلکہ پورے طور۔ تو یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے چل پڑے ہو،
تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اور اگر کوئی فیصلہ ان کا تمہارے خلاف آ جائے تو اس فیصلے کو بھی دل و جان سے قبول کرو. اسلام نے اپنے فرامین میں بھی اس بات کی تاکید کی ہے، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور اسی طرح فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوئی، جنت میں جانے سے انکار کر دے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، تو اس نے خود ہی جنت میں جانا. اس سبق کا حاصل کلام یہ ہے کہ محبت و اطاعت لازم و ملزوم ہے، بغیر محبت کے اطاعت ہو نہیں سکتی، اور اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ بھی فضول ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں پر لازم سنت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کر لیں. اگر وہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو اللہ کی محبت بھی انہیں حاصل ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے. اور چوتھا سوال ہے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں یا قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت پر نوٹ لکھیں. تو یہ اس طرح سے مختلف سوال جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے قرآن مجید کی یہ مشہور ترین آیت ہے محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم. تو اب اس آیت کریمہ کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول ہوگا. تو ختم نبوت کا مفہوم جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ختم عربی زبان میں کسی چیز کے آخر کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کی تکمیل کو کہتے ہیں، یا مہر کو کہتے ہیں. نبوت کا معنی ہے پیغام الہی پہنچانے کی ذمہ داری. تو ختم نبوت سے مراد ہوا انبیاء کے سلسلے کا اختتام، اور خاتم النبیین سے مراد ہوگا انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کر دیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا. 100 سے زائد ایسی آیات موجود ہیں جن میں ختم نبوت کا مفہوم واضح کیا گیا ہے، جن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب آپ علیہ السلام ہی آخری نبی اور آخری رسول ہیں. یوم عرفہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ ہدایت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام کو بھی پہنچ چکا ہے اور اختتام کو بھی پہنچ چکا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. تو جب دین مکمل ہو چکا، نعمت تمام ہو چکی، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے نبی کی ضرورت رہی نہ کسی رسول کی ضرورت باقی رہی. اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نعمت بھی عطا فرمائی
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام کسی خاص قوم اور اس طرح سے مختلف معاشرے تشکیل پاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جس میں فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب کسی اور نبی یا رسول کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ساری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے انہیں ہدایت ملے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، نبی اور رسول کی تلاش کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ اب تا قیامت اسلام پر ہی عمل کیا جائے گا، اور اسلام کے سوا اگر کوئی شخص کسی اور دین کو قبول کرے گا یہ کیا جائے گا۔ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح پیغام دے دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی دیگر اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین کے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتی گئی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کتاب یا کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول قرآن مجید کی یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلیل پیش کر رہی ہے۔ اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں بھی اس طرف ہدایت دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے گھر تعمیر کیا، اسے ہر طرح سے مکمل کر لیا مگر ایک اینٹ کی جگہ مکمل کر دیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، سو میرے بعد نہ تو کوئی نبی ہوگا اور نہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرام کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین ہوتے، رسول ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مجید کی ان تصریحات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا عمل اور صحابہ کرام کا ختم نبوت پر اجماع رہا ہے، اور تاریخی روایات بھی اس بات کی شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جن لوگوں نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان سب جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا، انہیں کافر کردار تک پہنچایا۔ اس سلسلے میں مسیلمہ کذاب کی مثال خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکاری ہی نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کافر اور خارج از اسلام قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، اور مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جنگ مسلمہ میں یہ مسئلہ متفقہ رہا ہے کہ ہر نئی نبوت کا داعی جھوٹا اور کذاب ہے اور اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس سبق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کی نسبت دین کامل عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تمام انسانوں کے لیے عام اور تمام زمانوں کے لیے کافی قرار دیا۔
لیے اب صرف اور صرف دین اسلام پر ہی عمل ہوگا۔ اس ہو چکا ہے، تمام انسانیت کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ ان کے لیے تا قیامت صرف اور صرف اسلام پر ہی عمل کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمارا اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم۔